دجال اس کا نام کیا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں دجال کا نام کیا ہے، کیونکہ دجال نام نہیں ہے، ایک لقب ہے جو نبی علیہ السلام نے اس کو دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال کا معنی ہے بہت بڑا فریب کار، بہت بڑا ملمہ ساز، بہت بڑا جھوٹا۔ دجل کہتے ہیں جال سازی کو، فریب کاری کو، ملمہ سازی کو، کسی چیز پر سونے کے پانی کو چڑھا کے، کسی چیز پر سونے کے پانی کو چڑھا دینے کو دجل کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی غلط چیز کو اچھا دکھانا یعنی خوش نمائی کرنا، اسے بھی دجل کہتے ہیں۔ اندھیرا روشنی اس طرح مکس ہو جائے کہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام معاملات جھوٹ پر، فریب پر، ملمہ سازی پر، جال سازی پر مبنی ہوں گے۔ اس کا کوئی معاملہ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگا، اور اس کی جال سازی اور اس کی فتنہ بازی اور اس کی ملمہ سازی اور اس کا دجل اور اس کا فریب اتنا بڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ جتنے انبیاء آئے، حتیٰ کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو کہا کہ لوگوں دجال سے بچ جانا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال سے بچایا۔ جتنے نبی آئے، جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من دجال امر، اور دوسری روایت میں امر اکبر من دجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ اس دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا فتنہ کسی نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من نبی الا انذر قومہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال کے فتنے سے بچ جانا، اور میں بھی تمہیں بچاتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأُنذِرْكُمُوهُ، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں گزر گئیں، ان میں دجال ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اس امت میں بھی لازمی طور پر، حتمی طور پر اس امت میں وہ ظاہر ہوگا۔ جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لم يبعث نبیا الا حذر امتہ من الدجال، کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور تم آخری امت ہو۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، اب لا محالہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ تم میں نکلے گا۔ دجال اس وقت موجود ہے، اور کہاں پہ موجود ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں نا ہم انشاءاللہ اگر وقت ہوا یا اگلے جمعے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں گفتگو ہم کریں گے۔ تو یہ دجال جو ہے اس وقت موجود ہے، جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی موجودہ دو حدیث کے دوسری کتابوں میں بھی، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے بہت تاخیر سے آئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، لیکن کافی لیٹ ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لے آئے۔
اور آپ کا چہرہ جو ہے اس وقت چمک رہا تھا خوشی سے، آپ کا چہرہ جو ہے اس پہ ایسے تھا جیسے کوئی نور ہوتا ہے، یا تلألأ چمک رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے پھر اپنی بات شروع کی، آپ نے فرمایا کہ میں لیٹ اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میرے پاس ابھی ایک شخص تمیم داری آیا، وہ پہلے نصارہ میں سے تھا، عیسائی تھا، اس نے آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور 30 اور لوگ تھے، ہم سمندر کے اندر ایک بڑے جہاز پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آیا، اور اس طوفان کی وجہ سے وہ جہاز جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ اس میں کوئی چھوٹی کشتی تھی یا تختہ تھا، یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس پہ بیٹھ گئے۔ 1 مہینہ تک وہ تختہ یا وہ چھوٹی کشتی جو ہے وہ سمندر میں تھپیڑے کھاتی رہی، کہاں کس طرف جاتی رہی کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، کس طرف وہ گئی اور کس طرف اس کا رخ تھا۔ کہتے 1 مہینے کے بعد وہ کسی ایک بے آباد اور نامعلوم جزیرہ جو ہے وہ اس کے کنارے پہ لگ گئی۔ ہم اتر کے ہم سارے لوگ جو اس جزیرے پہ گئے، جزیرے پہ کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی، اور وہ مخلوق بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا سامنے والا حصہ کون اور پچھلے والا حصہ کون سا ہے، نہ اس کی کچھ آنکھیں نظر آ رہی، نہ چہرہ نظر آ رہا، بس بال ہی بال اس پہ تھے سارے۔ تو کہتے ہیں جی کہ ہم ڈر گئے، ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ کون ہوں میں تو ہوں جساسہ، لیکن تم جو سوال کرنا چاہتے ہو نا وہ سامنے اس قلعے میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی موجود ہے، وہ بڑی بے تابی کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے سوالوں کا جواب بھی دے گا اور تم سے کچھ پوچھے گا بھی۔ کہتے جی ہم ڈر گئے کہ کہیں وہاں پہ شیطان نہ قید ہو، اس میں شیطان نہ رہتا ہو، لیکن اب کوئی چارہ نہیں تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے جی ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، عجیب و غریب قسم کی اس کی شکل و صورت تھی، لیکن وہ جو ہے وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں ٹخنوں سے لے کے گھٹنے تک زنجیریں ہی زنجیریں تھیں، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ وہ بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اچھل کود کر رہا تھا، اسی طرح وہ بندھا ہوا تھا۔ ہم ڈر گئے، ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے ہم سے سوال کرنے شروع کر دیے، اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ بعد میں اس میں بتایا کہ میں مسیح ہوں، اور عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور پھر جو ہے میں پوری دنیا میں جاؤں گا۔ اس نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہتے جی ہم عرب سے آئے ہیں۔ تو اس نے ان سے 3 سوال کیے۔ ایک یہ پوچھا کہ بحیرہ طبریہ اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کہتے جی وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بہت پانی ہے اس میں، تو وہ اپنے جوبن پر ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ زغر نامی چشمہ جو ہے اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ زغر نامی چشمہ جو ہے وہ بڑا مطلب اس سے پانی آتا ہے، بڑا تیز پانی آتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا بھی بیسان نامی نخلستان اس کی کیا صورتحال ہے؟ کہتے جی وہ تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور وہاں جو کھجور کے درخت ہیں اس کے پہ بڑا پھل آتا ہے۔ اس نے کہا عنقریب بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، عین زغر یعنی زغر نامی جو چشمہ ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا، اور بیسان جو نخلستان ہے وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں کہاں پہ ہیں؟ یہ تینوں کی تینوں چیزیں فلسطین کے اندر ہیں، جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بحیرہ طبریہ یہ بھی اس کے قبضے میں ہے، اور اس کا پانی خشک ہو رہا ہے، اس کا پانی کم ہو رہا ہے۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے BBC سے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا کہ وہ جو ہے وہ اسرائیل اس میں پائپ لائن بحیرہ مردار یا دوسرے کسی سمندر سے لا کے پائپ لائن سے اس میں پانی ڈالتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا جو باہر سے لاتے وہ نمکین ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ پہلے اس پانی کو میٹھا کرتے اور پھر اس کے اندر ڈالتے تاکہ یہ ابھی خشک نہ ہو۔
تو چاہتے ہیں ابھی یہ خشک نہ ہو۔ بحیرہ طبریہ یہ بھی فلسطین یا ارض شام کہہ لیں یا اس وقت موجودہ اسرائیل کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز ہے، وہیں پہ ہے۔ اور یہ عین زغر، زغر نامی چشمہ یہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ زغر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی کا نام زغر تھا، وہ فوت ہوئی تو اس کو یہاں پہ دفن کیا گیا اس چشمے کے قریب، اس وجہ سے اس کا نام عین زغر پڑ گیا۔ اب تیسرا نخل بیسان جو ہے وہ اس وقت بے آباد ہو چکا ہے، شاید 7ویں صدی ہجری میں وہ وہاں بڑا پھل آتا تھا، لیکن اس وقت نہیں آ رہا جو موجودہ اطلاعات ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس نے پوچھی۔ پھر چوتھی ایک چیز پوچھتا ہے کہ ایک نبی نے آنا تھا، اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس نے مکہ سے آنا تھا اور مدینہ جانا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ میں ان کا ظہور ہو چکا ہے اور اس وقت وہ مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے تو اپنی زبان میں کہا، چونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے، کہ وہ مدینہ میں ہیں۔ تو دجال پوچھتا ہے کہ لوگوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ لوگ جو ہے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں، کچھ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مدینہ پہ ان پہ کا پورا قبضہ ہے اور ارد گرد بھی وہ غالب آ چکے ہیں۔ تو دجال کا کہنا ہے کہ جو اس کی بات مان لے گا نا وہی کامیاب ہوگا۔ تو شاید یہ دیکھیں کہ کافر کے منہ سے، اتنے بڑے دجال کے منہ سے بات سن کے تمیم داری مسلمان ہو گئے، اتنے اس کے منہ سے۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں مسیح ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ مسیح دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان ان احادیث زیادہ گوگل ارتھ پر ہے، گوگل پہ ان کا ایمان زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ گوگل نے زمین کا ایک ایک کونا اور ایک ایک چپا چھان مارا ہے، آپ جہاں چاہیں گوگل میپ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، گوگل ارتھ کے ذریعے ہر چیز کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ہر چیز اس نے جو ہے وہ تلاش کر لیا، لہذا دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو گوگل کے بس سے باہر ہو۔ تو ان کا ایمان گوگل پہ زیادہ، حالانکہ انہوں نے زمین کا دیکھیں 70% حصہ انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ سمندر ہے، بس انہوں نے اس کو نیلا کر کے دکھا دیا یہ پانی ہے۔ تو کیا وہ سارا ہی پانی ہے؟ وہ سارا ہی پانی، یہ اللہ جانتا ہے کون سے نئی جگہ دریافت ابھی بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جنگلات میں سے، کہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی زمین ہے، جنگلوں کے اندر چھپے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ اس وقت موجود ہے، زندہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور وہ نکلے گا، اور نکلے گا کس لیے کہ وہ اس تک کوئی خبر پہنچے گی، انتہائی شدید غصے میں ہوگا، وہ کسی غصے کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی یا اسے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اب وہ غصہ کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فتح شاید اسے برداشت نہ ہو۔ وہ جو جنگ عظیم میں ہم نے بتایا تھا نا کہ مسلمانوں کو ایک عظیم بہت بڑی جنگ کے بعد فتح حاصل ہوگی، وہ اس کسی غصے کو برداشت نہیں کرے گا اور آپے سے باہر ہو جائے گا، زنجیریں ٹوٹیں گی یا اللہ کی طرف سے اسے، ظاہر بات زنجیریں بھی اللہ کے حکم سے ہی ٹوٹیں گی، اور اس طرح اس کو نکلنے کی اجازت نکلے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انہ یخرج لغضب یغضبہ، کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا جو چیز کوئی اس کو غصے میں ڈالے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا، اس کے فتنے کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کیا اس کا معاملہ ہوگا۔ تو جس وقت آپ بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام بیان کرتے کرتے نا رات ہو گئی، تو نبی علیہ السلام گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، پھر واپس آ گئے۔ ان کو یوں لگا کہ دجال کہیں باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، ان جو باہر درخت ہیں ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ رات ہو گئی ہے اور صحابہ کرام اپنے گھروں میں نہیں گئے، تو آپ فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
تو صحابہ نے بتایا جی آقا آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، ہم تو ڈر رہے ہیں کہیں یہ باہر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا فَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میرے ہوتے ہوئے آیا تو کسی مسلمان تک میرے ہوتے ہوئے وہ پہنچ نہیں سکے گا، میں خود ہی اس سے نبٹ لوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي، لیکن وہ اگر میرے بعد نکلا، یعنی میری وفات کے بعد وہ آیا، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، ہر شخص اپنا مسئول ہوگا، اپنا بندوبست وہ کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری طرف سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا، یعنی میری طرف سے، میں چونکہ وہ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، یہ مسلمان مجھ پہ ایمان لائے ہیں اور میرے ہوتے ہوئے آئے گا تو میں نپٹوں گا، جب میں نہیں ہوگا تو میری طرف سے اللہ رب العزت ہر مسلمان کا دفاع کریں گے۔ اس سے بچنا جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے انسان بچ سکے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اپنی جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سوائے ایک شخص کے جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو اس سے بچنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ جس وقت دجال آئے گا اس سے پہلے حالات اتنے دیگر گم ہو جائیں گے، اتنے سخت ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے جو 3 سال ہوں گے، پہلے سال یہ ہوگا کہ بارشیں 1/3 رک جائیں گے، یعنی زمین، جس زمین سے مثلاً اگر اور 1/3 بارشیں رک جائیں گی اور 1/3 زمین کی پیداوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی جس زمین سے اگر کسی زمین سے 9 من غلہ ہوتا تھا تو اس سے 6 من ہوگا، یعنی آبادی دنیا کی اتنی رہے گی، ضرورتیں اتنی رہیں گی، لیکن 1/3 1/3 جو ہے وہ غلہ دنیا کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگوں میں تنگی آئے گی، مہنگا ہوگا، جو امیر لوگ زیادہ غریب لوگ وہ زیادہ پس جائیں گے، زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگلا سال جو آئے گا، یعنی دجال سے 2 سال پہلے، اگلے سال 2/3 بارش رک جائے گی، 2/3 بارش ختم ہو جائے، نہیں ہوگی، اور زمین کی جو پیداوار ہے وہ 2/3 ختم ہو جائے گی، یعنی جس زمین سے 9 من غلہ مثلاً آتا تھا اس سے صرف 3 من غلہ نکلے گا، صرف 3 من غلہ نکلے گا۔ اور جو تیسرا سال ہوگا، یعنی دجال سے 1 سال پہلے، یہ کیفیت ہوگی کہ 1 قطرہ دنیا میں بارش کا نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، اتنے سخت حالات ہوں گے۔ اور پھر جس وقت دجال آئے گا تو جب یہ حالات ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگ زندہ کس طرح رہیں گے، لوگ زندہ کس طرح رہیں گے؟ فما یعیش الناس فی ذلک الزمان، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التحلیل والتکبیر والتحمید، لوگ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ ان کے پیٹوں کو بھر دے گا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ یہ مسلمان ہی جو ہیں ان کو یہ اللہ توفیق دے گا، کافروں کا کیا معاملہ ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آزمائش تو مسلمانوں پہ ہی آنی ہے، آزمائش مسلمانوں پہ ہی آنی، وہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھوک ختم کر دے گا، ان کے پیٹ بھر جائیں گے، صرف بھریں گے نہیں، اسی سے وہ زندہ بھی رہیں گے۔ آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جزاء، کہ وہ جو ہے وہ مجرات الطعام، کہ یہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ان کے لیے کھانے کا کام دے گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حالات ہوں گے، تو جس وقت پھر وہ نکلے گا یہ کہاں سے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 روایات ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ مشرق سے ایک جگہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، خراسان، اور آپ جانتے ہیں کہ خراسان جو ہے وہ ایران اور افغانستان کا مشترکہ علاقہ ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ، جس طرح ہمارے ہیں نا پنجاب کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا میں ہے، اسی طرح خراسان ہے، اس کا کچھ حصہ ایران میں ہے اور کچھ افغانستان میں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مشرق میں خراسان سے نکلے گا، اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ خراسان کا کچھ حصہ شاید پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی تحقیق ہوئی۔ مدینہ یونیورسٹی میں تیسرے سال میں ہم پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، انہوں نے مطلب پوچھا بھی کون کون پاکستانی ہے، تو 2 پاکستانی تھے ہم کلاس میں، تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس بات کی کتابوں سے تحقیق کرنی ہے اور موجودہ صورتحال سے کیا خراسان کا کوئی علاقہ پاکستان میں ہے یا نہیں۔ تو اس وقت ہم نے لائبریری میں جا کے پوری کتابیں، جو بھی وسائل موجود تھے، تو پوری تحقیق کی، تو اس تحقیق میں یہ ثابت ہوا تھا کہ خراسان کا کوئی علاقہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان کا مشترکہ علاقہ ہے، یہاں سے یہ نکلے گا، لیکن حدیث کے الفاظ ہے وہ شام میں ظاہر ہوگا، تو نکلے گا یہاں سے، اور لیکن ظہور اس کا جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا تو خفیہ رہے گا، لیکن اس کے نکلنے کا اعلان جو ہے وہ شام میں ہوگا، اور شام میں ہی جو ہے وہ بڑا مارکہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ شام میں وہاں پہ ظاہر ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فغاث یمیناً و شمالا، کہ یہ نکلے گا تو جو ہے وہ یہ دائیں بائیں ایک دم اس کا فتنہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے تو اس کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، علیہم الطیلسان، ان پر طیلسان ہوگی۔ تو یہ طیلسان کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی چادر ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی چادریں ہیں، اور یہ کندھوں پہ رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ سر پہ رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت میں نے طیلسان کے بارے میں کچھ مطلب نیٹ سے سرچ کی، تو بعض یہودیوں کی تصویریں سامنے آئیں کہ انہوں نے بتایا کہ شاید طیلسان یہ ہے، کوئی یہودی سر کے اوپر ایک عجیب سی ٹوپی رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک انہوں نے اس طرح چادر سی نا، جو ان کی جو ربی ہیں بڑے، وہ سر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شاید طیلسان یہ ہے۔ اس کے بارے میں بعض نے کہا اس کا رنگ سبز ہوگا، بعض نے کہا کہ اس کا رنگ کالا ہوگا۔ بہرحال وہ چادریں ہوں گی جو کپڑوں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ تو 70,000 یہودی اصفہان، اور اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے، اور اس میں ابھی بھی یہودی موجود ہیں۔ سنیوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے، وہ ان کے لیے آسان ہے۔ تو وہاں پہ 70,000 یہودی اصفہان کے وہ فوری طور پہ اس کی پیروی کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ اس کی پیروی یہودی کریں گے اور عورتیں کریں گے، یہودی اور عورتیں کریں گی۔ عورتوں کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں، اور جس وقت وہ اپنے کرتب دکھائے گا اور اپنا دجل اور فریب دکھائے گا تو لوگ سمجھیں کہ یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا ہم ذکر آگے بھی کریں گے، آپ نے فرمایا جو اس کا سامنا ہو تو دوڑ جائے۔ ایک بندہ آ جائے گا، مومن بندہ، مسلمان، وہ کہے گا ایسی کی تیسی دجال کی میں جانتا ہوں، ساری حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ساری احادیث میں نے پڑھی ہوئی ہے، میں اس کا سامنا کرتا ہوں۔ وہاں جائے گا، دجال زبردستی نہیں بلکہ دجال کے ساتھ اس کی گفتگو ہوگی یا اس کے حواریوں کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور وہ ایسے کرتب اسے دکھائیں گے، ایسے معاملات اس کے سامنے آئیں گے، وہ نعوذ باللہ مرتد ہو کے اس کو اپنا رب مان بیٹھے۔ تو یہ اس لیے عورتیں سب سے زیادہ اس کی جو ہے وہ پیروی کریں گی، اور جو 70,000 لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے چپٹے ہوں گے اور اس طرح گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی چہرے جو ہیں وہ چپٹے ہوں گے، اور اس طرح جس طرح کسی ڈال کے اندر گوشت بھرا ہوتا ہے اس طرح ان کی چہرے ہوں گے، چپٹے اور گوشت سے پر ہوں گے، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی شکلیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، دجال کا جو معاملہ ہے کسی نبی نے اس کی علامات نہیں بتائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیسا ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال دکھایا بھی گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب میں اللہ نے دکھایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھائے گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک موٹا آدمی جس کا رنگ سرخ تھا، نمبر 1 موٹا،
نمبر 2 رنگ اس کا سرخ تھا، نمبر 3 جعد الرأس، اس کے بال جو ہیں گنگریالے، اور کچھ روایت میں چھوٹے چھوٹے اور گنگریالے، اعور العین، وہ بھینگا، وہ کانا، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، ایسے تھا جیسے انگور لٹک رہا ہو۔ قالوا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دعویٰ کرے گا، سب سے پہلے دجال جس وقت ظاہر ہوگا نا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جس سے ہر مسلمان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ 3 چیزیں یہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 لن تروا ربکم حتی تموتوا، کہ تم موت سے پہلے اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکے، یعنی کو فوت ہوگا، قیامت والے دن بھی دیدار اس کو ہوگا جو مومن ہوگا، اور وہ جو ہے وہ پنڈلی کا دیدار ہوگا، پھر جنت میں دیدار ہوگا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو لن تروا ربکم حتی تموتوا، کہ تم موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2 ان ربکم لیس بأعور، کہ تمہارا رب بہت خوبصورت ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور یہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی ہوگی نہیں، ایک آنکھ اس کی ہوگی نہیں، اور دوسری آنکھ جو ہوگی بھی نا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ پھولی ہوئی باہر کو نکلی ہوگی اور لٹکی ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جس طرح انگور نہیں لٹکا ہوتا ایسے، یعنی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری باہر کو نکلی اور پھولی ہوئی ہوگی، باہر کو نکلی اور لٹکی ہوئی ہوگی، یہ اس کی علامت ہے، یعنی کہ اس قدر وہ بدصورت ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ذکر فرمائی کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ تو وہ جس کو پڑھنا نہ آتا وہ کیا کرے گا؟ جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لفظ کافر ہر مومن پڑھے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ پڑھنا آتا ہو، اور کوئی کافر چاہے وہ فزکس کا پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی اس نے کی ہو، کتنا بڑا سائنسدان ہو، کتنا بڑا وہ اس کے پاس ڈگریاں عہدے ہو، وہ لفظ کافر اس کے چہرے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ پڑھے گا کون؟ صرف مومن۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، موت سے پہلے رب کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ دوسرا رب کانا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا۔ اس کے بارے میں اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ لنگڑا بھی ہوگا، کچھ ٹانگیں اس کی جو ہے وہ ایسے کھلی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ وہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی طاقتیں دی ہوں گی، اب وقت ختم ہو گیا، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلے خطبے میں۔ طاقتیں اتنی اس کو دی ہوں گی، لیکن اپنے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا، نہ اپنی آنکھیں ٹھیک کر سکے گا، نہ اپنی ٹانگیں ٹھیک کر سکے گا، نہ اپنی منحوس صورت کو ٹھیک کر سکے گا۔ تو اس قدر بے بس ہوگا، صرف اتنی چیزیں جو اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے دی ہوں گی بس وہی اس کے پاس ہوں گی، لیکن وہ بھی بہت بڑی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے اور تمام قسم کے فتنے جو ہیں اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو فتنے دجال کی آمد کے سلسلے میں جو فتنے شروع ہو چکے ہیں،
ان فتنوں سے بھی، اور جو فتنے شروع ہونے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ فتنوں سے پہلے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ جب تک زندگی ہے ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، موت اور حیات کے فتنے سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، روز قیامت کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ایمان کی دولت ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہر مسلمان کو ایمان کی دولت سے منور فرما، اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔